الحمد لله. نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. صدق اللہ العظیم. عزیز ساتھیو، اللہ رب العزت کا بڑا احسان ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جمعہ کا یہ دن عطا کیا. ابھی میں نے جو آیت مبارکہ تلاوت فرمائی ہے وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی شان میں وہ آیت نازل ہوئی. اس پر تمام مفسرین کا اتفاق ہے کہ جو آیتیں ہیں یہ آیتیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں اتری ہیں. تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی پیدائش عام الفیل یعنی جس وقت ابرہہ کا واقعہ یعنی مکہ کو گرانے کے لیے ابرہہ جو آیا تھا اس واقعے کے 2 برس 6 ماہ کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی پیدائش ہوئی تھی. تو یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی پیدائش ہے. اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا نسب یہ ہے کہ ابو قحافہ ان کے ابا کا نام ہے، ابو قحافہ عثمان، ان کے ابا کا نام عامر، ان کے ابا کا نام عمر التیمی القرشی ہے. یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا نسب نامہ ہے. اس کے بعد آگے چل کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں خاندان آگے چل کر ایک بن جاتے ہیں. اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ایسے صحابی ہیں جو تمام صحابہ میں اکیلے ایسے صحابی ہیں جو بغیر تذبذب کے بغیر شک کے ایمان لے آئے. حالانکہ دوسرے جو بھی ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہے مارنے مرنے پر تیار ہو گئے تھے، مارنے کے لیے نکل گئے، راستے میں ان کو ہدایت نصیب ہوئی تو تب جا کر وہ مسلمان ہو گئے. تو اس کے یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہے. اور اسی طرح حضرت علی رضی اللہ عنہ کو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام پیش کیا تھا تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بھی یہی کہا تھا کہ میں مشورہ کروں گا، بعد میں اس پر ایمان لے آؤں گا. حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی ایمان لانے کے اندر تذبذب آگے پیچھے ہوئے تھے. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جیسے ہی اسلام کا اعلان کیا تو سب سے پہلے بغیر تذبذب کے بغیر شک کے کسی ڈاؤٹ کے بغیر ایمان لانے والے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. جیسے ہی اللہ کے نبی نے کہا کہ میں نبی ہوں تو فوراً ایمان لے کر آ گئے، فوراً ماننے والے بن گئے. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے صدقے ہی میں بہت سارے صحابہ، حضرت عثمان بن مظعون، حضرت عثمان بن عفان، جتنے بھی صحابہ ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ان کو لا کر اسلام کی دعوت دی تھی تو وہ مسلمان ہوئے. تو سب سے پہلے اسلام کو بغیر تذبذب کے ایمان لانے کا نصیب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو ملتا ہے. اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی اور ان کو صدیق کیوں کہا جاتا ہے؟ ابو بکر صدیق کو اس لیے ابو بکر کہا جاتا ہے کہ ایک مرتبہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کا تمام واقعہ ہوا ہونے کے بعد صبح میں کفار مکہ کو بتایا کہ میں رات کو بیت المقدس گیا، وہاں سے 7 آسمانوں کی سیر کر آئی، تو لوگوں نے اللہ کے نبی کا مذاق اڑانا شروع کیا کہ رات یہاں سے بیت المقدس جو بہت 100 کلومیٹر ہے اتنے دور گئے کرتے، پھر رات آسمانوں پر بھی گئے کرتے، جنت جہنم بھی دیکھے، پھر دنیا کے اندر واپس بھی آ گئے ہیں. ایک رات میں یہ سب کیسے ہو سکتا ہے؟
تو کفار مکہ ماننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ کسی نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس جا کر پوچھا کہ ایک آدمی رات رات بیت المقدس جا سکتا ہے کیا؟ تو حضرت ابو بکر نے کہا نہیں جا سکتا ہے۔ تو رات رات آسمانوں کا سیر کر سکتا ہے کیا؟ تو حضرت ابو بکر نے کہا کہ کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ تو پھر تمہارا ساتھی جس پر تم ایمان لائے ہو وہ کہتا ہے کہ میں رات رات بیت المقدس بھی گیا ہوں اور رات رات ساتوں آسمانوں کے سیر بھی کر کے آیا ہوں۔ یہ بات کہی تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا اگر وہ کہتے ہیں تو وہ سچ ہی کہتے ہیں۔ تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے ان کو صدیق کے لقب سے نوازا تھا، اللہ کے نبی نے ان کو صدیق کے لقب سے نوازا تھا، اس وجہ سے ان کو صدیق کہا جاتا ہے، اور حضرت ابو بکر صدیق اسی وجہ سے ان کو کہا جاتا ہے۔ تو یہ ان کے قبول کے اسلام، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کو بہت ہی زیادہ محبت تھی، اتنی محبت تھی کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دے رہے تھے تو کفار مکہ ان کو ڈانٹنے کے لیے یا مارنے کے لیے تیار ہو گئے تھے۔ تو اتنے میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے آ کر ان کو روکا، اور روکنے کی وجہ سے تمام لوگوں نے کیا کیا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو بہت زیادہ مار دیا، اتنا زیادہ خون بھی ہو گئے تھے، ساتھ ساتھ خون میں لت پت بھی ہو گئے، بے ہوش بھی ہو گئے تھے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے خاندان والے بھی آ گئے، تو تب جا کر وہ لڑائی تھم گئی۔ اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو گھر لایا گیا، گھر لانے کے بعد ان کو خون صاف کیا گیا، ان کو خون سے پاکیزہ یعنی ان کو اچھی طرح دوائی وغیرہ دعا وغیرہ کیا گیا۔ سب کچھ کرنے کے بعد جب ہوش آیا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے پہلا لفظ یہ پوچھا کہ میرے نبی کا کیا حال ہے، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے۔ تو ماں کو بھی، بیٹے کو بھی، ماں اور باپ کو دونوں کو بھی غصہ آ گیا، یہ دیکھے تو اسی کی وجہ سے مار کھایا ہے، ہوش آتے ہی فوراً کس کے بارے میں پوچھ رہا ہے، جس کی وجہ سے مار کھایا ہے اسی کے بارے میں یہ پوچھ رہا ہے۔ تو ان کو غصہ آ گیا۔ اس کے بعد انہوں نے کھانے کے لیے کچھ پیش کیا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ جب تک میں اپنے نبی کو نہ دیکھ لوں تب تک میرے اوپر کھانا پینا صحیح نہیں ہے، میں نہیں کھاؤں گا، میں نہیں پیوں گا۔ اتنی محبت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کرتے تھے۔ اور ان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ کی جماعت بیٹھی ہوئی تھی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ پوچھا کہ کیا آج کوئی روزے سے ہے؟ تو اللہ کے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ کے نبی میں روزے سے۔ تو اس کے بعد دوسرا سوال اللہ کے نبی نے کہا کہ کیا کوئی آج جنازے کے ساتھ کوئی جنازے کی نماز بھی پڑھا ہے؟ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں جنازے کی نماز بھی پڑھا ہوں۔ پھر تیسرا سوال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آج کوئی محتاج کو کھانا کھلایا ہے؟ تو اس وقت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ کے نبی یہ کام بھی میں نے کیا ہے۔ اس کے بعد پھر چوتھا سوال کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ کوئی بیمار کی عیادت بھی کیا ہے؟ کیا کوئی انسان جا کر کسی بیمار کی عیادت کر کے آیا ہے؟ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ کے نبی میں نے وہ کام بھی کیا ہے۔ تو اس طرح حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ چاروں مرتبہ جب ہاتھ اٹھائے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے لیے جنت کی خوشخبری ہے۔ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ایسے صحابی ہیں کہ جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے خود سلام بھی بھیجا ہے۔ بہت ساری جگہ ایسا بھی ہے، کل قیامت کا دن ہوگا تو سب سے پہلے اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کرنے کے لیے جس کا حساب کتاب ہوگا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ہوگا۔ اور جب دنیا کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے بہت سارے مرتبہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو سلام بھی بھیجا ہے۔ مثلا ایک واقعہ ہے کہ جب غزوہ تبوک کا واقعہ تھا، غزوہ تبوک کے اندر مال کی کمی تھی، تو غزوہ حنین یا غزوہ تبوک کے دونوں جنگوں میں سے کسی وقت جنگ کے لیے تیاری کر رہے تھے صحابہ کرام، تو اس وقت مال کی کمی تھی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا آج اللہ کے راستے میں کون خرچہ کرے گا؟ تو یہاں پر دیکھا جائے تو سب سے پہلا مسئلہ یہاں پر یہ نکلتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود چندہ کیا ہے۔ آج لوگ چندہ کرو بولے تو شرماتے ہیں، حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود چندہ بھی کیا ہے۔ ایک مسئلہ اس سے نکلتا ہے۔
تو اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا اللہ کے راستے میں جانا ہے، اس کے لیے پیسوں کی ضرورت ہے، تو نام لکھاؤ۔ تو انہوں نے صحابہ کرام نام لکھانا شروع کیے۔ تو ادھر سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنے گھر سے مال لانے کے لیے گئے، دوسری طرف حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی مال لانے کے لیے گئے تھے، اور حضرت ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہ کا ہمیشہ کمپٹیشن چلتا رہتا تھا کہ میں آگے بڑھ جاؤں، میں آگے بڑھ جاؤں، نیکیاں میں زیادہ کروں، میں زیادہ کروں۔ کہ صحابہ کے اندر نیکیوں کی اتنی خواہش تھی کہ ہمیشہ آگے بڑھنے کی کوشش کرتے تھے، کمپٹیشن کرتے تھے کہ میں کسی بھی طرح آگے بڑھنے والا بن جاؤں، میری نیکیاں زیادہ ہو جائیں۔ ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، رات کو بستر پر سو رہے تھے تو آسمان دکھائی دے رہا تھا، تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا کہ اللہ کے نبی کیا یہ آسمان کے جتنے ستارے دکھتے ہیں اتنے نیکیاں کسی کے ہوں گے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ہیں۔ تو یہ بات کہی تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ اپسیٹ ہو گئی کہ وہ چاہتی تھی کہ میرے ابا کا نام آئے، یعنی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا نام آئے، وہ چاہتی تھی، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر رضی اللہ عنہ کا نام لے لیا تو وہ اپسیٹ ہو گئی۔ تو اللہ کے نبی نے ان کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا کہ تمہارے باپ کی نیکیاں جب ہجرت کے وقت غار سور میں 3 دن رہے تھے اس کی نیکیاں اس سے بھی بڑی ہیں۔ حضرت عمر کی پوری زندگی کی نیکیوں سے بڑھ کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے غار کے دن جتنے 3 دن تھے وہ 3 دن کی نیکیاں اس سے بھی بڑے ہوئے ہیں۔ اور عمر رضی اللہ عنہ کوئی چھوٹے صحابی بھی نہیں ہے جس کو اللہ اتنی ساری فضیلتیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو ملی ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ عمر سے شیطان بھاگ جاتا ہے، اور اللہ تعالی تمام صحابہ کیا ہے ایک ہو کر آئے، یعنی اسلام کو خود ایکسپٹ کر کے آئے ہیں، لیکن عمر رضی اللہ عنہ ایسے صحابی ہیں جس کو اللہ کے نبی نے خود مانگا کہ اللہ عمر بن خطاب کو اسلام کے لیے دے دے، ان کے واسطے دعا کیے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا۔ اتنی ساری فضیلتیں حضرت عمر کی ہیں، پھر بھی اللہ کے نبی حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہمیشہ نیکیوں میں آگے بڑھنے کی کوشش کرتے رہتے تھے۔ تو حضرت عائشہ نے جب یہ سوال سنا تو اللہ کے نبی نے کہا کہ غار سور کے 3 دن کی نیکیاں ہیں حضرت عمر کی پوری زندگی کے نیکیوں سے بھی زیادہ ہے، اتنی ساری نیکیاں ان کی ہوتی ہیں۔ تو ایک تو فضیلت، اور ہمیشہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے پوچھا کرتے تھے، بولتے تھے کہ ابو بکر وہ غار کے 3 دن کی نیکیاں مجھے دے دے، پوری زندگی کی نیکیاں تو لے لے۔ اس طرح نیکیوں کے اندر وہ مقابلہ کرتے رہتے تھے، آگے بڑھنے کی کوشش کرتے رہتے کہ میں زیادہ نیکیاں کروں، میں زیادہ ثواب حاصل کروں، میں زیادہ کماؤں۔ اور اسی طرح ایک واقعہ کہ یہ بھی ہے کہ ایک مرتبہ ایک رجسٹر کھولا گیا۔ پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں یہ ہوا کرتا تھا کہ کون کس کی خدمت کرے گا، یعنی پورے محلے کے اندر، پورے گاؤں کے اندر کتنے لوگ محتاج ہیں، جن کے یہاں مرد کا کوئی سہارا نہیں ہے، جن کے پاس غلام نہیں ہے، جن کے پاس کوئی خدمت کرنے والے نہیں ہیں، ان لوگوں کا ایک نام فہرست ہوتی تھی، رجسٹر ہوتا تھا۔ ان کے سامنے اپوزٹ میں ان کے لیے خدمت کرنے والوں کے نام لکھے ہوتے تھے کہ فلانے کی خدمت یہ آدمی کرے گا، فلانے کی خدمت یہ صحابی کریں گے، فلانے کی خدمت یہ آدمی کریں گے۔ تو اس طرح ایک لسٹ تھا، تو اس کے اندر ایک بڑی عورت کا نام تھا، لیکن اس کے سامنے کسی کا نام لکھا ہوا نہیں تھا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سوچا کہ چل بھائی میں اس کی خدمت کر لیتا ہوں۔ تو لہٰذا حضرت عمر رضی اللہ عنہ دوسرے دن گئے تو جا کر دیکھا کہ اس کا سب کچھ صحیح تھا، یعنی اس کی خدمت کسی نے کر دی تھی، پانی بھی بھرا ہوا ہے، جھاڑ کر بھی ہے، سب کچھ کر کے ہے، اس طرح پورا سیٹ تھا۔ تو اس بوڑھی عورت سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ یا تیری خدمت کس نے کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ کون کی آتا، وہ بوڑھی عورت تھوڑی نابینا بھی تھی، معذور بھی تھی۔ تو وہ بوڑھی عورت نے کہا کہ کوئی آدمی آتا ہے صبح صبح اپنا کام کر کے چلا جاتا ہے، اب تک اس نے میں اپنا نام بھی مجھے نہیں بتایا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اب خواہش پیدا ہوئی، خیال آیا کہ وہ کون ہے، میں دیکھنا ہے کون وہ اتنا بڑا پاکیزہ آدمی ہے کہ اپنا اتنا زیادہ حفاظت کر کے وہ کام کر رہا ہے۔ تو دوسرے دن فجر سے پہلے آ کر حضرت ابو عمر رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ میں اس سے پہلے کام کروں، تو تب بھی اس بوڑھی عورت کا کام ہو گیا تھا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اور بھی خواہش پیدا ہو گئی، کون ہے وہ آدمی؟ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دوسرے دن تہجد کے وقت ہی آ کر بیٹھ گئے
तहज्जुद की वक्त ही आकर बैठ गए तो देखा कि तब भी काम कर चुका है, कि इससे पहले मुझसे पहले आ जाता है, कौन आदमी होगा। तो हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने तीसरे दिन क्या किया कि इशा के बाद ही जाकर बैठ गए कि कौन आकर खिदमत करता है, मैं देखूं। तो रात में देखते हैं कि एक आदमी आ रहा है, आते आते अपने जूते अपने हाथ में लिया हुआ है, लेकर आकर देखा तो अंधेरे के अंदर कुछ रोशनी के अंदर हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु दिखाई देने लगे। इतनी चोरी छुपे, यानी चोरी छुपे नहीं बल्कि इतनी इत्तेफाक से, इतने इखलास के साथ हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु उस बूढ़ी औरत की खिदमत कर रहे थे कि किसी को भी पता नहीं चलता था, ना रजिस्टर के अंदर उनका नाम था, ना बूढ़ी को उसके बारे में मालूम था, उसकी तमाम जरूरियात भी पूरे कर रहे थे। इतनी सारी करने के बावजूद हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु अपने आप को छुपाए हुए थे, और रात को आते हुए चप्पल के आवाज से कोई डिस्टर्ब ना हो जाए, किसी दूसरे को मालूम ना हो जाए, इसलिए चप्पल भी अपने हाथ में लेकर हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु आ रहे थे। तो इस तरह हजरत अबू बकर और हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के दरमियान कंपटीशन चलता रहता था कि मैं आगे बढ़ूं कि मैं आगे बढ़ूं। तो ग़ज़वा तबूक के अंदर भी माल की जरूरत थी, तो इस वक्त सहाबा कराम रज़ी अल्लाह अन्हु माल जमा करने के लिए घर पहुंचे। इधर हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु भी बहुत सारे माल अल्लाह के रास्ते में दे दिए थे। यहाँ तक के किताबों के अंदर है 1000 ऊंट या 10,000 ऊंट उन्होंने अल्लाह के रास्ते में दी। 10,000 ऊंट बोले तो सिर्फ ऊंट नहीं, उसके ऊपर जो रस्सियां पकड़ती है वो भी उन्होंने दी, उसके ऊपर जो सवार होता है उस सवार के लिए जो तलवार की जरूरत है, जो ढाल की जरूरत है, खाने की जरूरत है, इस तरह तमाम जरूरियात और उस खाने के बांधने के लिए रस्सियां तक हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु ने अपने जानिब से दी थी। उसके बाद फिर अल्लाह के नबी ने दोबारा ऐलान किया तो हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु ने 3000 दीनार लाकर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गोद में डाल दिए थे। 3000 दीनार सोने का सिक्का होता है उस जमाने के अंदर, वो 1 दीनार 3 ग्राम का होता है, 1 दीनार 3 ग्राम का। इस तरह 3000 दीनार यानी 9000 ग्राम, करीब करीब 1 किलो 9 किलो के बनते हैं। 9000 ग्राम सोना उन्होंने उनके अल्लाह के नबी के गोद में डाल दिए थे। तो वो देखा जाए आज के जमाने में 9 किलो सोना बनता है, और उसके अगर आज के रेट के हिसाब से लगाएं तो करोड़ों में उसका हिसाब चला जाता है, क्योंकि इतना ज्यादा उन्होंने दी। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस दीनार को अपने गोद में डाले और उससे उछाल रहे थे। उछालते हुए अल्लाह के नबी ने फरमाया, आज के बाद अगर उस्मान कोई अमल भी ना करे तो जन्नत उसके लिए वाजिब हो चुकी। तो इधर से हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु ने अपने घर का पूरा माल समेट कर लाए। इधर से हजरत अबू बकर उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने अपने माल का आधा हिस्सा लेकर आए। तो जब देखा, हालांकि उस मौके पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोनों को देखा, और हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु दिल ही दिल में कोशिश ख्याल कर रहे थे, खुश हो रहे थे कि आज मैं अबू बकर से आगे बढ़ जाऊंगा, क्योंकि उस जमाने में हजरत अबू बकर के पास माल कम था और हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के पास माल ज्यादा था। और दूसरी बात, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु पूरा समेट कर लाए, वो तो थोड़ा ही है, लेकिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हु आधा ही लाए लेकिन उससे ज्यादा है। तो हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने अपने अंदाजे से एक्सक्लेमेशन डाल दिया कि मेरा माल भी ज्यादा है और अबू बकर का माल भी कम है और मैं ज्यादा भी लेकर आया हूँ, हालांकि जरूरत तो यही है। तो हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु खुश हो रहे थे। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फौरन सवाल बदल दिया कि अबू बकर घर वालों के वास्ते क्या छोड़ कर आए। तो हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु फौरन ढीले पड़ गए कि आज तो पूरा का मैं समझ रहा था कि मैं नेकियों में हजरत अबू बकर से आगे बढ़ जाऊंगा, लेकिन सवाल उल्टा करने की वजह से हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु समझ गए कि मैं आगे बढ़ने वाला नहीं। और हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा, मैं अल्लाह और उसके रसूल को छोड़ के आया हूँ। हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु को जब ये सवाल किया गया कि घर के अंदर क्या छोड़ के आए हो, तो हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु की आवाज भी कम हो गई, क्योंकि अब तक जोश में थे कि मैं आगे बढ़ूंगा। लेकिन जब अल्लाह के नबी ने क्या सवाल बदल दिया कि क्या छोड़ के आए हो, हालांकि वो सवाल, मौके का सवाल तो दूसरा था, कितना लाए हो पूछना था, क्योंकि जरूरत तो यही थी, कितना लाए हो, ये सवाल सही था, लेकिन मौके के हिसाब से अल्लाह के नबी ने बदल ही दिया। तो एक वजह तो ये है कि सवाल जब बदल दिया गया तो हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ढीले पड़ गए, उसकी वजह से आवाज भी कम हो गई और कहने लगे कि आधा लेकर आया हूँ और आधा छोड़ के आया हूँ।
تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اتنا کوشش کی کہ اپنے کپڑے بھی انہوں نے اللہ کے راستے میں دے دیا اور اپنے اوپر ٹاٹ کا لباس پہن لیا تھا۔ ٹاٹ کا لباس یعنی جسے ہم لوگ گوتم کہتے ہیں، چاول کا دھان کا گوتم ہوتا ہے نا، وہ چاول کا بستے کا گوتم، ایسا لباس تھا، ایسا لباس وہ پہنے ہوئے تھے۔ تو ادھر سے حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے کہ اللہ کے نبی، اللہ تعالیٰ حضرت ابو بکر کو سلام کہتا ہے۔ ادھر آئے تو جبرائیل علیہ السلام کی حالت دیکھی کہ وہ بھی ٹاٹ کے لباس پہنے ہوئے تھے۔ تفسیر عزیزی کے اندر لکھا ہے کہ حضرت ابو عمر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت پوچھا جبرائیل علیہ السلام سے، جبرائیل تم نے کیا پہن رکھا ہے؟ تو اللہ کے جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ اللہ کے نبی، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنا تمام کچھ اللہ کے راستے میں خیرات کر دیا، اللہ کے راستے میں دے دیا، تو اللہ تعالیٰ کو یہ عمل اتنا پسند آیا، انہوں نے اپنے بدن کے کپڑے تک دے دیے، تو اللہ کو اتنا پسند آیا تو اللہ تعالیٰ نے تمام فرشتوں کو ان کا لباس پہنا دیا۔ تو یہ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى کے اندر، اس تفسیر میں کے اندر تفسیر عزیزی میں یہ واقعہ لکھا ہے۔ تو اس کے بعد تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دوسرا سوال حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ اللہ کے نبی، آپ ذرا ابو بکر سے پوچھئے کیا اس حال میں بھی اللہ سے راضی ہیں کہ اللہ کے راستے میں تمام کچھ لٹا دیا، تو کیا اس حال میں اللہ سے راضی ہیں؟ تو یہ بات سوال کی تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی چیخیں نکل گئی کہ اللہ تعالیٰ خود پوچھ رہا ہے کہ کیا مجھ سے تم راضی ہو؟ آج ہماری حالت یہ ہے کہ ہم نیک کام کر رہے ہیں، اعمال کر رہے ہیں، چاہے انسان کو تکلیف ہو، چاہے انسان پر پریشانی آئے، چاہے انسان پر مصیبت آئے، پھر بھی انسان نیک کام کرنے کے لیے آگے بڑھتا ہے۔ کیوں کرتا ہے؟ کسی بھی طرح اللہ راضی ہو جائے، کسی بھی طرح اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، انسان اس طرح کوشش کرتا ہے۔ لیکن یہاں پر دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ خود حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے پوچھ رہے ہیں کہ اس حال میں مجھ سے راضی تو ہے۔ تو اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی اخلاص، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی تقوی و طہارت اتنی زیادہ تھی کہ ہمیشہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہونے کی وجہ سے وہ سیم ڈٹو دکھتے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اللہ کے نبی کی اتنا زیادہ کاپی کر رکھی تھی کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے مدینہ ہجرت کر کے آئے تو وہ دونوں جا رہے تھے تو لوگ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ویلکم کر رہے تھے۔ تو مدینے والے کو معلوم نہیں تھا کہ کون اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کون ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہے، لوگوں کو معلوم نہیں تھا۔ تو لوگ کیا کرتے ہیں؟ دونوں کو ملنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سمجھ گئے کہ لوگ مجھے اللہ کا نبی سمجھ رہے ہیں، لہٰذا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کیا کیا کہ اپنا چادر اتارا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر چھاؤں کر کے کھڑے ہو گئے۔ تو انسان جب تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کاپی کرے گا تو انسان ہمیشہ کامیاب رہے گا۔ اللہ تعالیٰ اس کو اتنی ہی عزت دیں گے جتنی عزت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو دی۔ تو ان تمام واقعات کا خلاصہ یہی ہے کہ نمبر 1، انسان کو اخلاص کے ساتھ کام کرنی چاہیے۔ جب تک انسان کے اعمال میں اخلاص ہوگا تو وہ کامیاب رہے گا۔ اگر انسان کے اعمال کے اندر اخلاص نہیں ہے، دکھلاوا آئے گا تو وہ کام بھی بیکار ہو جائے گا اور اسے کچھ فائدہ حاصل نہیں ہوگا۔ دوسری بات، اس تمام واقعات سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی زندگی کے حالات سے دوسرا میسج ہمیں یہ ملتا ہے کہ ہمیں ہمیشہ نیکیاں کے اندر کمپٹیشن کر کے آگے بڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ میں زیادہ نیکیاں کروں، میں زیادہ نمازیں پڑھوں، میں زیادہ اذکار کروں، میں زیادہ قرآن پڑھوں، میں زیادہ تلاوت کروں، اس طرح آگے بڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے نیکیوں کے اندر۔ آج لوگ کیا کرتے ہیں؟ دنیاوی مال کے اندر کمپٹیشن کرتے ہیں۔ اس کا نہیں 1 لاکھ ہے تو میں 2 لاکھ کمانا، اس کا سیلری 1.5 لاکھ ہے تو میں 2 لاکھ کمانے کی کوشش کرنا، اس کے اندر تو کمپٹیشن کرتے ہیں۔ لیکن نیک کاموں کے اندر انسان کمپٹیشن نہیں کرتا ہے۔ تیسرا کام یہ انسان کو کرنی چاہیے کہ اللہ خود ہمیں اپنے اعمال کو اس طرح بنانی چاہیے، اس طرح سنوارنی چاہیے کہ انسان سے اللہ خود پوچھے کہ میرا بندہ مجھ سے راضی تو ہے۔ اس طرح اپنے اعمال کو بنانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ تو یہ کیا بھی ایک بڑی بات بھی نہیں ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے
وہ جو حضرت صحابہ کے زمانے میں جو اللہ تھا وہی آج بھی ہے، جو صحابہ کے زمانے میں جو دین تھا وہی دین آج بھی ہے، اللہ کے نبی نے جو اسلام لایا ہے وہی اسلام اب بھی موجود ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ایسا ہو تو ہمیں اپنے اعمال کی وجہ سے اللہ خود پوچھے کہ میرے بندہ مجھ سے راضی تو ہو۔ جب انسان کا آخری وقت آئے تو انسان اس طرح نہیں ہونی چاہیے کہ انسان بھاگ رہا ہو، ملک الموت آ کر زبردستی اس کو لے جا رہا ہو، ایسا نہیں ہونی چاہیے، بلکہ اللہ تعالیٰ خود ویلکم کرنے کے لیے آئے کہ اللہ تعالیٰ خود ویلکم کرے کہ میرا بندہ آجا، میں تیرے لیے استقبال کرتا ہوں۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی زندگی سے ہمیں یہ میسج ملتا ہے کہ ہمیں اپنے اعمال کو اس طرح کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے خود پوچھنے لگے کہ میرا بندہ مجھ سے راضی تو ہے۔ تو اس طرح اپنے اعمال کو کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔